کرتا ہوں یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حسرة علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور کہا گیا کہ ہائے افسوس ان بندوں پر جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس سے ٹھٹھائی کرتے ہیں، کیا انہوں نے نہ دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں ہلاک فرمائیں کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والے نہیں، اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر لائے جائیں گے۔ بندوں پہ حسرت، حسرت کہتے ہیں شدت الغم کو، غم کی شدت، جب غم و آلام کی شدت بڑھ جائے تو حسرت بولتے ہیں۔ تو یہاں کہا گیا کہ اے بہت زیادہ غم تو ہے کہاں، یہ تیرے حاضری کا وقت ہے۔ کہ ان بندوں پر بہت زیادہ افسوس کیا جائے جنہوں نے کسی رسول کی بات قبول نہیں، جواب میں صرف یہ ہنسی مذاق کرتے رہے۔ یہ بہت زیادہ غم کرنے والے ہیں کون؟ وہ مومن ہے۔ حالانکہ صحیح معنوں میں مومن لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ہے، لیکن ان بندوں پر انہیں افسوس آتا ہے
کہ رسولوں کی بات مانتے کیوں نہیں، اور خاص طور سے حضور سرور عالم روحی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ اہل مکہ کیوں نہیں قبول کرتے؟ اور یہ افسوس کرنے والے فرشتے ہیں۔ اور بعض مفسرین تو اسی طرف گئے، یہ مجازاً قدرت کی طرف سے ہی کہا گیا کہ افسوس بندوں پر۔ یہاں ان کے گناہ کی شدت بتائی جا رہی ہے کہ رسول آتے ہیں کہ انہیں سلامتی کی راہ پر لگا دیں، سعادت کی راہ پر پہنچا دیں، اور انہیں نجات کی چوکھٹ سے قریب کر دیں، لیکن یہ اپنے خیر خواہوں کو پہچانتے ہی نہیں، نہ ان کو یہ دوست رکھتے ہیں۔ تو ان پر افسوس، عباد یہ عبد کی جمع، بندوں پر افسوس، بہت افسوس۔ ما یاتیہم یہ مضارع آیا ہے ماضی کی جگہ پر، اس لیے کہ حضور کے بعد رسول کہاں آئے، تو جگہ ہے ماضی کی، حکایت حال ماضیہ ہے، حال کے صیغے سے ماضی کو بیان کیا گیا۔ میرا کوئی رسول آتا ہی نہیں مگر یہ اس کا مذاق اڑاتے۔ بتانا یہ ہے کہ اب تک جتنے رسول آئے سب کا مذاق یہاں اڑایا گیا۔ یہ عجیب جگہ ہے، کسی کو چھوڑا ہے؟ دیکھیں، ما یاتیہم من رسول، ان کے پاس کوئی رسول آتا ہی نہیں، الا کانوا بہ یستہزئون، استہزاء کہتے ہیں مذاق، مگر یہ اس کا ٹھٹھائی اڑاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں کہ دیکھیے آپ رسول بن کے آ گئے۔ یہی حال مکے والوں کا تھا، انگلی اٹھا کے کہتے تھے کہ ذرا دیکھیے انہیں رسول بنا کے بھیجا گیا، مذاق اڑاتے۔ چاہیے یہ تھا جو وہ بات کہہ رہے ہیں ٹھنڈے دل سے یہ سنتے، سمجھنے کی کوشش کرتے، پھر قدرت سے راہ مانگتے تو انہیں مل جاتی۔ تو یہاں سے یہ بات تو بہت واضح ہو گئی کہ کوئی رسول آیا ہی نہیں، مگر اس دنیا میں اس کا مذاق تو اڑایا ہی گیا۔ جب رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، نبیوں کا مذاق اڑایا گیا، خود سید الانبیاء کا مذاق اڑایا گیا، اولیاء کا مذاق اڑایا گیا، اڑاتے ہیں ابھی بھی، شہداء کا مذاق اڑایا گیا، صالحین کا مذاق اڑایا گیا، مومنین کا مذاق اڑایا گیا۔ جب سب کا مذاق اڑایا گیا
تو کیا ہم آپ بچیں گے یا بچے ہیں؟ ہم آپ بھی کوئی چیز ہیں کچھ؟ تو اس سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. یہ حضور کے لیے تسلی ہے، تسلی دی گئی. اڑاتے ہیں، اڑانے دیجیے مزہ. گالی بکتے تھے، گالی. لیکن آپ کا نام نہیں لیتے تھے، آپ کو محمد نہیں کہتے تھے، مزمم کہتے تھے. محمد کا مطلب ہے کہ جس کی پے در پے تعریف کی گئی ہو. تو وہ چونکہ عربی جانتے تھے، کہا محمد کہیں تو پھر یہ بات تو نہیں ٹھیک لگتی ہے کہ ان کو برا بھلا کہیں. تو برا بھلا کہنے کے لیے مزمم کہتے تھے، اور لعنت ملامت کرنے کے لیے مزمم. تو سرکار فرماتے تھے اپنے غلاموں سے، تم دیکھتے نہیں کہ میرے مولا نے یہ بری باتیں جو ہماری طرف منسوب کرتے ہیں، جو لعنت ملامت کی بات کرتے، کیسے میرے رب نے پھیر دیا. یہ برا بھلا کہتے ہیں مزمم کو، اور یہ لعنت ملامت کرتے ہیں مزمم کو. میں تو محمد ہوں، وَأَنَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یشتمون محمد مزمما ویلعنون مزمما وَأَنَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو محمد ہوں. کیسا پھیر دیا. شماتت اعداء کو کس طرح سے پھیر دیا، قدرت نے ہی پھیر دیا. یہ پہلے کی رسم ہے کہ اچھے کو ہمیشہ برا کہتے ہیں کہ بھئی اس کے پاس مت جانا. یہ ہمیشہ سے ہوا ہے. بروں کے پاس بھیڑ لگی رہتی ہے، میلہ لگا رہتا ہے، اچھوں کے پاس جانے سے روکتے ہیں. ہوتی آئی ہے کہ اچھوں کو برا کہتے ہیں. یہ آج کی بات نہیں، ہمیشہ سے اس دنیا کی رسم ہے. بھیڑ بھاڑ وہاں رہتی جہاں برے ہیں. ہنسی مذاق کھیل کود لہو لہب. علم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، یعنی مکے والوں نے، مکیین نے کیا دیکھا نہیں؟ کم اہلکنا قبلہم، کتنوں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیا. من القرون، امتوں میں سے. جب انہوں نے نبیوں کو مذاق اڑایا اور انہیں جھٹلایا تو ہم نے کتنوں کو ہلاک کر دیا. انہم الیہم لا یرجعون، کی بے شک وہ ان کی طرف واپس آنے والے نہیں ہیں. جو گئے یہاں سے ایک بار واپس تو نہیں آئے. لاکھ آنے جانے کا آواگمن کا قانون ہو، لیکن یہاں سے جانے والا کوئی آیا تو نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اگر گئے بھی دنیا سے تو پھر آ جائیں گے، کسی شکل میں آ جائیں. اگر آدمی کی شکل نہ بھی ملی تو کسی اور شکل میں، بندر کی شکل میں آ جائیں، بلی کی شکل میں آ جائیں، گھوڑے گدھے کی شکل میں آ جائیں گے. یعنی اتنا دنیا سے مانوس ہو گئے کہ یہاں سے جانا ہی نہیں چاہتے، گھوم پھر کے پھر یہیں آ جاتے ہیں. کہا اگر یہ شکل آدمی کی نہ بھی ملی
تو کسی اور شکل میں. کہا کوئی آیا تو نہیں جو یہاں سے گیا، کوئی واپس تو نہیں آیا، نہ آنے والا ہے، کوئی واپس نہیں آتا. اور اگر کبھی کوئی واپس آیا تو اللہ والے کی دعا سے آیا ہے. ہم مر کے بھی واپس آئے ہیں. یوں قانون الہی یہی ہے کہ ایک بار جو گیا وہ واپس آتا ہی نہیں. گیا سو گیا. یہ بازار جانا نہیں کہ ابھی بازار سے واپس آتا ہوں. یہ حج کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں کہ حج کر کے واپس آتا ہوں. دعا کرنا کہ سلامتی سے جاؤں اور سلامتی سے آ جاؤں. یہ عمرے کے لیے جانا نہیں ہے، یہ خدا کے پاس سیدھے جانا ہے. موت میں واپسی نہیں ہے. یہ کمائی دھمائی کے لیے نہیں جا رہے ہیں، کما کے جا رہے ہیں. اچھا کمایا برا، واپس نہیں آتا کوئی. لیکن اگر واپس آیا کوئی تو اللہ والے کی دعا سے. جیسے وہ 40 افراد جو کوہ طور پر اس بات پر مچل گئے تھے کہ ہم تو آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں اے کلیم علیک الصلاۃ والتسلیم، ہم تو آپ پر ایمان والے نہیں ہیں، یہاں تک کہ ہم اللہ کو ماتھے کی نگاہ سے دیکھیں. وہاں گئے تھے تورات لینے کے، 40 آدمی تھے. حتی نر اللہ جہرا، جہرا اے آنا، آنکھ سے دیکھیں. لن نؤمن لک، اور لن کے نیچے تھے، بات کرتے ہی نہیں تھے. اس سے کم تر کوئی گفتگو ہی نہیں تھی. سب تاکید کے ساتھ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، آپ پر ایمان لائیں گے نہیں یہاں تک کہ اللہ کو ماتھے کی نگاہ سے دیکھیں. جب ضد کیا تو دیدار مانگا تھا تو موت کا تحفہ دیا گیا. اور یہ بھی بتایا کہ مرنے کے بعد ہی قدرت کو دیکھیں گے. مر کے ہی دیکھتا ہے جو دیکھتا ہے، فنا کر کے اپنے آپ کو دیکھتا ہے جو دیکھتا ہے. پہلے فنا فی اللہ ہوگا تو ہی وہ دیکھ سکے گا. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے. گل و گلزار کی شکل میں دانہ جب آئے گا جب اپنی ہستی کو مٹا دے گا. لیکن یہ مانے نہیں تو موت کا تحفہ دیا گیا، مر گئے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے مولا، ہم تو یہ کہہ کے ان 40 کو لے آئے تھے کہ چلو تورات مقدس لانا ہے. اب جب ہم جائیں گے تو قوم ہم کو کیا کہے گی کہ لے گئے مار ڈالا نہ ان کو. وہ یہ تھوڑے دیکھیں گے کہ یہاں دیدار مانگنے لگے تھے تب ان کو موت کا تحفہ دے دیا گیا. جب حضرت کلیم نے ایسی بات کی تو اللہ نے کلیم کی دعا سے زندہ کر دیا. مر کے پھر زندہ ہوا اور زندہ رہے، لیکن موت کا اثر ان میں بھی رہا جب تک جیتے رہے اور ان کی نسل میں بھی رہا. کوئی بھی کپڑا پہنتے تھے الا عاد کل کفن، کفن کی طرح سے ہو جاتا. اور مردے کے چہرے پر جو مردگی کے آثار ہوتے سب ان کے چہرے پر ظاہر تھے. زندہ ہو تو گئے لیکن موت کا اثر نہیں گیا، زندہ ہو. کچھ لوگ آج بھی ایسے ہی مردہ ہیں کہ لگتا نہیں زندگی کا اثر ان میں کچھ. آپ دیکھ لو ان کا چہرہ،
چہرے سے نہیں لگتا کہ یہ زندہ، زندہ صرف اللہ والے ہیں۔ اگر خواجہ کا چہرہ دیکھ لیتے تو پھر لگتا کہ زندہ کسے کہ، اور غوث کا چہرہ دیکھ لیتے ہو تو آپ کو لگتا کہ کسے زندہ کہ۔ اللہ والوں کا چہرہ دیکھ، کہیں صدیق و فاروق کا چہرہ دیکھتا، کیا کہنا سا، کہیں مولا علی کا چہرہ دیکھتے اللہ کے شیر کا تو آپ کو لگتا، کہیں حسنین کا چہرہ دیکھتے حضور یاد آ جاتے، چہرہ تو پھر کیا کہنا۔ یہ چہرہ بہت کچھ گواہی دیتا ہے، جو کچھ دل میں ہے یہ چہرہ ہر وقت اس کی حکایت بیان کرتا ہے۔ اس احوال کا رنگ و روح بس ہے شاہد، جو دل میں ہے میرے سو منہ پر آیا۔ اسی لیے اصل سننے والے ہمیشہ سامنے بیٹھ کے سنتے ہیں، اس لیے کہ دیکھتے ہیں کہ بولنے والے کے چہرے پر اس کا اثر کتنا ہے، وہ مین سننا ہے۔ جس زمانے میں کینیا میں تھا، حسین کمانی نام کے ایک آدمی سے میری ملاقات ہوئی، وہ پہلے خواجہ تھے پھر سنی ہو گئے۔ تو ایک دن کہنے لگے مجھ سے بہت مانوس کہ میں نے اب تک کسی سننے والے کا، سنانے والے کا 3 بیان سے زیادہ نہیں سنا، کوئی سنانے والا کیوں۔ یہاں کینیا میں تمام مقرر آتے رہتے ہیں، لیکن کسی کا 3 بیان سنا اس سے زیادہ نہیں، اور آپ کا 3 مجھ سے رہ گئے، نہیں سن سکا تو مجھے افسوس ہے۔ اب یہ ان کی حسن عقیدت تھے، بہت ذہین تھے، بہت سی کتابوں کے مصنف تھے، وہ بہت بیدار۔ بتاتے ہیں خواجہ خان کا وہ رائٹ ہینڈ تھا جو مسلمان ہوا ہے۔ ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں مسلمان، دست راست تھا، سیدھا ہاتھ تھا وہ۔ میں نے کہا تو اگر نہیں آپ نے سنا تو آپ کو افسوس کیوں ہے؟ تو وہاں یہاں تو سب میری کوئی بات کہاں زمین پر گرنے دیتے، سب عورتیں بھی ٹیپ کرتی ہیں، مرد بھی، عورتیں اوپر ٹیپ کرتی رہتی ہیں، مرد نیچے سے۔ سن لیجیے، کہا وہ تو سن لیا میں نے، میں باہر چلا گیا تھا 3 دن کے لیے، تو وہ تو سن لیا میں نے ٹیپ پر۔ میں نے کہا پھر کیوں افسوس ہے؟ کہا وہ تو سن لیا میں نے، لیکن آپ کا ویڈیو تو نہیں ہے نا، آڈیو ہے، تو اس سے جو ہے چہرہ نہیں دیکھ سکا میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ بولنے والا اس میں خود کتنا ڈوب کر کے بول رہا ہے، خود کتنا متاثر ہے۔ یہ ہے ذہین لوگوں کا کام، یہ سب کا کام نہیں، بہت بیدار مقصد، اس پر اس کا کتنا اثر ہے، یہ حلق سے بول رہا ہے یا دل سے بول رہا ہے۔ حلق سے جو بات نکلتی ہے حلق میں جا کے کہیں پھنس جائے گی، اور دل سے جو بات نکلتی ہے بہرحال دل ہی میں جا کے جگہ پکڑے گی، پھر جو دل والے ہیں اس کو لیں گے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے کیا دیکھا نہیں کہ جو آدمی فوت ہو گیا، مر گیا، وہ کبھی واپس آنے والا تو نہیں ہے، وہ اب تک کوئی واپس آیا ہی نہیں، دیکھا نہیں نا کہ وہ واپس آتے ہی نہیں۔ یہاں سے جانے والا قافلہ پھر یہاں واپس نہیں آتا، ہاں یہاں جو قافلہ ابھی ٹھہرا ہوا ہے سب وہیں چلا جائے قبرستان۔ مجھے کبھی یہ بات نہیں بھولے گی جو
بہلول دانا نے کہی تھی قاضی القضات کے سوال کے جواب میں کہ آپ جیسا ذہین و بیدار مغز خدا دوست آدمی اور یہ قبرستان میں آ کے ٹھہرا ہے. آپ آبادی میں ہوتے تو لوگ آپ کے علم سے فائدہ اٹھاتے, تو آپ نے آبادی کو چھوڑ کر کے اس ویرانے کو کیوں قبول کر لیا؟ یہاں قبرستان میں کیوں پڑے ہیں آپ؟ کہا پوری آبادی یہیں چلی آئے گی, یہ ویرانہ وہاں نہیں جائے گا, آبادی یہاں آئے گی. تو جہاں آنا ہی ہے پہلے سے آ گیا ہو. ان کو اپنے وہاں کی پڑی ہے ہر وقت, جیسے ہمیں دنیا کی ہر وقت پڑی ہے, اور جتنا بڈھا ہوتا ہے اور زیادہ دنیا کی پڑی ہے. آدمی جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی لالچ جوان ہوتی ہے, بڈھا بڑا لالچی ہوتا ہے. آدمی چون پیر شود ہرس جوامی گردد, آدمی جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی لالچ جوان. ارے یہ حدیث پاک میں ہے, یہ نہیں کہ صرف کہاوت, حدیث پاک میں ہے. یحرم ابن آدم ویشب من حسنان الحرص علی العمر والحرص علی المال او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آدمی بوڑھا ہوتا ہے اور دو چیزیں اس کی جوان ہوتی ہیں, ایک تو مال کی لالچ بہت بوڑھے کو ہوتی ہے, اور دوسرے عمر کی لالچ کی اور عمر ہو جاتی. ذرا پوتے کا ختنہ دیکھ لیتا, پھر دیکھ لیا تو کہا ذرا اس کی شادی بھی دیکھ لیتا, پھر کہا صاحب اس کی اولاد کو بھی دیکھ لیتا ذرا, پھر اس کی اولاد کو بھی دیکھ لیتا. کبھی خواہش رکنے کا نہیں, دو چیز, وہ عمر کی بہت لالچ کرتا, جانا نہیں چاہتا. تو فرمایا کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں وہ کبھی واپس تو نہیں آتے؟ انہوں نے نہیں دیکھا. اصل میں یہ اس عقیدے کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ یہاں سے آدمی گیا بھی تو کسی نہ کسی شکل میں واپس آ جائے. کہا کوئی واپس نہ آیا ہے نہ آئے, یہ اس کا رد ہے. کوئی واپس نہیں ہے, یہ آواگمن کا رد ہے, نہیں آتا کوئی. یہ آنا جانا لگا ہے کسی شکل میں آ جائے, نہیں کوئی جو گیا نہیں آتا, اور اگر کبھی آیا تو اللہ والے کی دعا سے آتا. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. اور کوئی نہیں ہے مگر اسے ہمارے حضور حاضر تو ہونا ہی ہے. سب کے سب کو, کوئی ایسا نہیں ہے کہ اسے بے تمام ہی سب کے ساتھ حاضر ہونا نہ پڑے. کوئی ایسا نہیں ہے, سب کو میرے پاس حاضر ہونا ہی ہے. جب سب اسی کی طرف سے آئے ہیں تو جانا بھی اسی کی طرف, آنا بھی وہیں سے ہے. بغیر اس کے بھیجے کوئی آیا نہیں, اور بغیر اس کے بلائے کوئی گیا بھی نہیں. اور جو جانے کی کوشش کرتا ہے نا تو وہ مجرم ہو جائے گا. اس کا بلاوا اسی انداز میں ہے, بلاوا تو ہے اس کا, یعنی خودکشی وغیرہ کوئی کرے, اللہ کی پناہ, بلاوا ہے اس کا, جانا اسی, سب کو اس کے پاس حاضر ہونا. یعنی کوئی بچ کے نہیں نکل سکے, ہمارے پاس حاضر ہونا ہے. یہاں سے مزاج دے دیا کہ جب میرے ہی پاس آنا ہے تمہیں, سب کو آنا ہے, کوئی ایسا نہیں مگر سب کو ہمارے پاس تو حاضر ہونا ہی ہے.
پھر تم ایسا چہرہ بناؤ کہ ہمارے سامنے آ تو سکو۔ کہتے ہیں میں کیا منہ لے کے وہاں جاؤں گا، کیا منہ دکھاؤں گا؟ جب گناہ وغیرہ کسی نے کچھ کر لیا اور پتہ چل گیا لوگوں کو، تو کہتے ہیں ماں باپ کے سامنے کون سا منہ لے کر کے جائیں، قوم و جماعت کے سامنے کون سا منہ لے کر کے جائیں، خیش و برادر کے پاس کون سا منہ لے کر کے جائیں، کہتے ہیں نا۔ تو اگر یہاں آتے شرم لگتی ہے تو ان سے تو کچھ دن بچے رہ سکتے ہو، قدرت سے کیا کوئی بچے گا، وہاں تو جانا ہی ہے۔ اسی لیے اللہ والے کہتے ہیں، بڑے مزے سے کہتے ہیں کہ چو پاک آفریدت بہوش پاک باش، کہ ننگست ناپاک رفتن بخاک۔ جب اللہ نے تجھے پاک پیدا کیا ہے تو پاک کیوں نہیں رہتا؟ آفریدت تجھ کو پاک ہی تو اللہ نے، آدمی جب پیدا ہوا کوئی گناہ لے کے آیا ہے نہیں، پاک پیدا ہوا۔ اللہ نے تو تجھے پاک پیدا کیا تو تو ہوشیار رہے اور پاک رہنے کی کوشش کر، اس لیے کہ بڑے شرم کی بات ہے، ننگس بڑے شرم کی بات ہے۔ جیسے وہ بڑا افسوس تھا نا حسرت، یہ ننگ بڑا شرم، کہ ننگس یہ بڑے شرم کی بات ہے، ناپاک رفتن بخاک، کہ ناپاک ہو کر کے قبر میں جانا۔ آیا تھا پاک ہو کے جا رہا ہے ناپاک ہو، یہ بہت شرم کی بات ہے۔ آپ یہ دن سب کو یاد رہتا، حاضری والا دن۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مصلح الدین شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ سنگریزوں پر آپ نے چہرہ رکھ دیا ہے خانہ کعبہ میں۔ اس وقت ککریلی اور پتھریلی زمین تھی، سنگ مرمر نہیں لگا تھا، ہم نے سنگریزوں پر سجدہ کیا ہے، صرف کنکڑی پتھری پتھر تھا مطاف میں، بہت مشکل تھا سر رکھنا، اور پہلے تو کیا حال رہا ہوگا 1400 برس، تو سنگریزوں پر چہرہ رکھ دیا تھا، اور بار بار کہ خداوندہ مرا ببخشائے، خداوندہ مرا ببخشائے، اے میرے مولا مجھے بخش دے، اے میرے مولا مجھے بخش۔ یہ خوف خدا ہے۔ اور جو جتنا عارف ہے اتنا ہی خدا سے ڈرتا ہے، اور عارف کی پہچان خوف خدا ہی ہے کہ ڈرتا کتنا ہے خدا سے۔ پھر اتنا ہی نہیں کہہ رہے تھے کہ مجھے بخش دے، کہتے تھے کہ اگر میں تیری بخشش کے لائق نہیں، دیکھ رہے ہو آپ خوف خدا۔ اگر من در خورے اف نیستم، مرا در روز قیامت نابینا برخیز، اگر میں معافی کے لائق نہیں ہوں، ارے وہ جدھر نگاہ کر دیں اس کی معافی ہو جائے، وہ اس لائق ہیں، لیکن دیکھ رہے ہیں عاجزی، اگر میں تیری معافی کے لائق نہیں ہوں تو قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھانا۔ تا در روئے نیکاں شرمشار نہ شوم، تاکہ تیرے نیک بندوں کے آگے میری جو ہے شرمندگی نہ ہو، مجھے ندامت نہ ہو،
تیرے نیک بندے ہوں گے ان کے سامنے میں نادم ہوں گا. دیکھ رہے ہیں حاضری کا وقت یاد کیے ہوئے ہیں کیسا. اب کوئی ہوگا گناہ؟ ارے خیال گناہ نہیں ہو. وہ ہر وقت اس کو یاد کیے ہیں کہ حاضر تو ہونا ہی ہے. کچھ لوگ تو قبر میں پاؤں لٹکائے ہیں، موت کا خیال نہیں، بالکل لٹکا ہوا ہے، ابھی گریں کہ تبھی گریں، نہیں خیال ہے. وہی ہنسی مذاق، وہی کہہ کہا. اور کچھ لوگ جوان ہیں بلکہ بچے ہیں، وہ آنسو بہا رہے ہیں. ایسا بھی دیکھا. ایک تو بچہ تھا، وہ چولہے کے پاس بیٹھا تھا، چولہے کے پاس بس بیٹھے بیٹھے رونے لگا. کسی نے پوچھا گھر والوں میں، تو ایک سے ایک لوگ ہوتے ہیں، کہ کیا ہوا تجھ کو؟ ابھی چولہے کے پاس بیٹھا تھا اور رونے لگا. کہا رونا مجھے اس بات پر آیا کہ بڑی بڑی لکڑیاں جب نہیں جلتی ہیں تو میری ماں چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لگا دیتی ہے تو بڑی لکڑی بھی جلنے لگتی. تو ہم چھوٹی لکڑی ہیں، کہیں ہم کو اس لیے نہ ڈال دیا جائے کہ بڑی لکڑی کو جلانا ہے. وہ یہاں تک سوچنے لگا کہ جب بڑی لکڑی نہیں جلتی تو چھوٹی چھوٹی لکڑی لگا دیجئے. پہلے جب لکڑی جلاتے تھے تو بڑی لکڑیوں کو آگ نہیں لگتی جب تک کہ چھوٹی نہ جلیں. اور ابھی بھی جو فسادات ہوتے ہیں اس میں چھوٹی لکڑیاں ہی جلتی، کوئی بڑی لکڑی جل جاتی. چھوٹی لکڑی ہی کو استعمال کیا جاتا ہے. تو کہا میں چھوٹی لکڑی ہوں، کہیں مجھے لگا نہ دیا جائے بڑوں کو جلانے کے لیے. یہ سوچنے کا ڈھب دیکھ رہے ہو. اللہ پاک اپنی کتاب کی صحیح سچی سمجھ بوجھ ہم تمام کو عطا کر رہے ہیں. جیتے جی خلوص کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مومن ہو کر جئیں، ایمان و ایقان پر خاتمہ ہو. بندگان ایمان و ایقان کے قدموں میں دفن ہو، اور انہی پاک قدموں میں ہم تمام کا حشر و نشر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الفاتحہ. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.